ایک دن بادشاہ نے اپنے 3 وزیر کو اپنے دربار میں بلایا۔ تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کے باغ میں داخل ہو اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے پھل جمع کرے۔ وزیر بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران ہو گئے اور تھیلا لے کے الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے اور اس نے کافی محنت کے بعد بادشاہ کے لیے تازہ اور مزیدار پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لیں گے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھیں گے، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سلے پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ اور تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر نے تھیلے کو گھاس اور پتوں سے بھر لیا اور محنت سے بچ گیا اور وقت بھی بچایا۔ دوسرے دن بادشاہ نے تھیلے سمیت تینوں وزیروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلا کھول کر بھی نہیں دیکھا اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلے سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کیا جائے۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا سوائے اس تھیلوں کے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے پھل جمع کیے تھے وہ مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کر رہا تھا، وہ یہاں تک کہ 1 ماہ آسانی سے گزر گئے۔ اور دوسرا وزیر جس نے تازہ اور خراب پھل جمع کیے تھے اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تازہ پھل کھا لیے لیکن پھر کچے اور گلے پھل کھانے پڑے، اس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اور تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس ہی جمع کیا تھا وہ کچھ دن بعد بھوک سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو اپنے لیے نیک اعمال جمع کر سکتے ہیں اور چاہیں تو خراب اعمال، مگر یاد رہے جب بادشاہ کا حکم ہوگا تو آپ کو اپنے جیل قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال کے تھیلے ہوں گے، تو جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی وہ آپ کو وہاں کام آئے گا۔ آج تھوڑی محنت کر کے اچھی چیزیں مطلب نیک اعمال جمع کر لیں اور وہاں آسان اور آرام والی زندگی گزاریں۔ ابھی آپ کے پاس وقت بھی ہے اور اللہ نے آپ کو تندرست بھی رکھا ہے، اسے دن میں 5 بار تو یاد کر لیا کرو، وہ خود ہی توفیق عطا کر دے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا لازمی کریں آپ کی بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کی زندگی سنور جائے، آپ کو بھی ثواب ملے اور اس کو بھی۔